علاؤالدین خلجی خلجی خاندان کا سب سے بہادر حکمران اور عظیم منتظم تھا، جس کی پیدائش 1276 جبکہ وفات 1316 کو دلی کے مقام پر ہوئی۔ یہ خلجی خاندان کے سربراہ جلال الدین فیروز خلجی کا بھتیجا اور داماد تھا۔ جلال الدین ایک عام سپاہی سے ترقی کرتا ہوا ہندوستان کا بادشاہ بنا تھا، جس نے خلجی خاندان کی بادشاہت کا آغاز کیا تھا۔ علاؤالدین خلجی اگرچہ زیادہ پڑھا لکھا نہ تھا، لیکن اس میں بہادری اور سپہ سالاری کے تمام جوہر موجود تھے۔ چنانچہ تھوڑے ہی عرصہ میں اس نے پورے ہندوستان کو انتہائی بائیں جانب سے اپنے زیر اطاعت اور قبضے میں کر لیا۔ جلال الدین فیروز خلجی کے دور میں تھوڑی سی فوج لے کر نکلا، وسطی ہند کے پہاڑوں اور دریاؤں سے گزرتا ہوا دیوگری یعنی دولت آباد پہنچ گیا۔ 1296 میں اس نے وسطی ہند، گجرات، دکن اور تمام علاقے فتح کر ڈالے۔ 1296 میں علاؤالدین نے اپنے چچا جلال الدین خلجی کو قتل کرنے کے بعد اپنی بادشاہت کا اعلان کر دیا۔ بادشاہ بنتے ہی علاؤالدین نے خزانے لٹانے شروع کر دیے۔ تمام قبائل گروہ در گروہ اس کے ساتھ شامل ہونے لگے۔ اس نے نئے سکے جاری کیے اور چیزوں کو تولنے کے لیے وزن مقرر کیے۔ 1309 میں سلطان علاؤالدین خلجی نے دنیا کی تاریخ میں پہلی بار روزمرہ استعمال اور کھانے پینے کی چیزوں کی قیمتیں مقرر کیں۔ سلطان نے اپنی سلطنت میں جگہ جگہ اناج کے سرکاری گودام بنوا دیے، ہر ضروری مقام پر منڈیاں قائم کر دیں اور اس کا نظام ایک قابل اور ایماندار شخص کے حوالے کر دیا۔ سلطان نے ہر مقام پر اپنے جاسوس مقرر کر رکھے تھے، لہٰذا اگر کوئی شخص ریٹ یا وزن میں ذرا بھی بے ایمانی یا بدنیتی کرتا تو اس کی فوری اطلاع سلطان کو مل جاتی اور مجرم کو سخت سے سخت سزا دی جاتی تھی۔ اسی خوف کی بدولت ہر طرح کی بدنیتی اور دھوکے بازی کا منڈیوں سے مکمل خاتمہ ہو گیا۔ مورخین کے مطابق سلطان کے اس اقدام نے پورے ہندوستان کو ایک فلاحی ریاست میں تبدیل کر دیا تھا۔ جس وقت علاؤالدین خلجی نے حکومت سنبھالی تھی، اس وقت ہندوستان کئی ریاستوں میں بٹا ہوا تھا۔ سلطان نے انہیں اکٹھا کیا اور ایک بہت بڑی فوج کی بنیاد رکھی۔ ان فوجیوں کے لیے سستے راشن کا انتظام کیا گیا، ان کی بہترین تنخواہیں مقرر کی گئیں تاکہ وہ گھر بار اور بچوں کی فکر سے آزاد ہو کر فوج میں اپنی خدمات سر انجام دے سکیں۔ دوستو، سلطان کا سب سے اہم کارنامہ تاتاریوں یا منگولوں کے خلاف جنگ تھی۔ منگول اس وقت کی نہایت وحشی اور خطرناک قوم تھی، جو اس وقت دنیا کو تباہ کرنے پر نکلی ہوئی تھی۔ یہ لوگ جہاں بھی جاتے وہاں خوب خون خرابہ کرتے، ہر طرح کے کلچر اور تعمیرات کو تباہ کر ڈالتے، تمام خزانے اور مال و متاع لوٹ لیتے، آدمیوں کو بے دردی سے قتل کر کے ان کی کھوپڑیوں کے مینار تعمیر کرتے، عورتوں کو قیدی بنا کر اپنے ساتھ لے جاتے، غرض کے تمام علاقے کو تہس نہس کر کے رکھ دیتے۔ اس کی سب سے اچھی مثال 1258 میں ہلاکو خان کا بغداد پر حملہ تھا۔ بغداد اس وقت اسلامی حکومت کا دارالخلافہ تھا۔ یہ اسلامی گولڈن ایج کا وقت تھا۔ یہاں حملہ کر کے ہلاکو خان نے خوب تباہی مچائی اور خون خرابہ کیا۔ مسلمانوں کی تمام لائبریریوں میں موجود کتابیں نکال نکال کر دریا اور ندیوں میں بہا دیں، یہاں تک کہ ان قیمتی کتابوں کی سیاہی سے دریا کے پانی کا رنگ کالا ہو گیا تھا۔ تمام اسلامی تعمیرات تباہ کر دیں، اتنے لوگوں کو قتل کیا کہ کئی ہفتوں تک بغداد کی سڑکیں خون سے بہتی رہیں۔ اسی طرح کی ایک اور مثال منگول قوم کا چین پر حملہ تھا، جس دوران انہوں نے 45% چینیوں کی نسل کو ختم کر کے رکھ دیا۔ لہٰذا یہ وہ وقت تھا جب پوری دنیا منگول قوم کے آگے گھٹنے ٹیک رہی تھی۔ لیکن جب انہی منگولوں نے ہندوستان پر حملہ کیا تو مرد مجاہد سلطان علاؤالدین خلجی نے اتنی بہادری اور مردانگی سے ان کا مقابلہ کیا کہ انہیں دوبارہ کبھی سلطان کے دور حکومت میں ہندوستان پر حملہ کرنے کی جرات نہ ہوئی۔ سلطان نے منگولوں کو 4 مرتبہ شکست دی، جبکہ 1 مرتبہ مقابلہ برابری کا رہا۔ سلطان کے دور میں مختلف بغاوتیں بھی بلند ہوئیں، جسے انہوں نے اپنی منصوبہ بندی اور عقل مندی سے کچل دیا۔ سلطان نے شاہراہوں اور سڑکوں کی حفاظت کا پکا انتظام کر دیا، عوام کی اخلاقی اصلاح کے لیے تمام بری رسومات بند کر دیں، شراب کی سختی سے ممانعت تھی اور اسے بیچنا ناقابل معافی جرم تھا۔ سلطان علاؤالدین خلجی سزائیں دینے میں بھی مشہور تھے۔ یہ وہ پہلے شخص تھے جنہوں نے ہندوستان میں راشن کا نہایت کامیاب انتظام کیا۔ ان کے دور میں نہ تو کسی چیز کی قیمت میں کمی ہوئی اور نہ ہی کسی چیز کی قیمت میں 1 پائی کا اضافہ ہوا۔ جب راشن بندی ہوئی تو شاہی محل کے لیے بھی ہر چیز بازار کے مقرر کردہ ریٹ پر ہی جایا کرتی تھی۔ دوستو، سلطان کی زندگی سے جڑا ایک مشہور قصہ رانی پدماوتی کا ہے۔ یہ سنل دیو، جو آج کے دور کا سری لنکا ہے، کہ راجہ گندھاروا کی ایک نہایت خوبصورت بیٹی تھی۔
اسے پابندیوں میں رکھا جاتا تھا، لہٰذا اس کے پاس موجود ایک طوطا ہی اس کا دوست تھا جس سے وہ دل بہلاتی اور تمام دل کی باتیں کرتی۔ یہ طوطا پدماوتی کو مختلف کہانیاں سناتا۔ جب اس نے پدماوتی کو عشق و محبت کے قصے سنانا شروع کیے تو راجہ گندھاروا نے اسے مروانا چاہا، مگر وہ اڑ کر چتوڑ کے راجہ رتن سنگھ کے پاس پہنچ گیا اور پدماوتی کی خوبصورتی کے قصے اسے سنانا شروع کر دیے۔ راجہ رتن سنگھ پدماوتی کی خوبصورتی کے قصے سن کر اس پر عاشق ہو گیا اور اسے حاصل کرنے کے لیے سنل دیو یا سری لنکا پہنچ گیا اور آخرکار اس سے شادی کر لی۔ راجہ رتن سنگھ کے دربار میں ایک میوزیشین جس کا نام رگھو چین تھا، اس کو رتن سنگھ نے اس شک کی بنیاد پر دربار سے نکال دیا کہ وہ کالا جادو کرتا ہے۔ رگھو چین دربار سے نکالے جانے کے بعد دلی روانہ ہوا، جہاں اس وقت علاؤدین خلجی کی حکومت تھی۔ یہاں اس نے علاؤدین خلجی کو پدماوتی کی خوبصورتی کے قصے سنا کر چتوڑ قلعے پر حملے کے لیے اکسایا، لہذا سلطان نے اس قلعے پر حملے کا منصوبہ بنایا اور اس کا محاصرہ کر لیا۔ اس دوران اس نے اس شرط پر حملہ نہ کرنے کا وعدہ کیا کہ اگر اسے ایک بار آئینے میں پدماوتی کا دیدار کروا دیا جائے، لہذا ایسا ہی کیا گیا۔ جب سلطان نے پدماوتی کو آئینے کے بغیر نظر اٹھا کر دیکھنا چاہا تو فوراً پردہ گرا دیا گیا، جس پر سلطان کو بے عزتی محسوس ہوئی اور وہ ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے واپس چلا گیا۔ لہٰذا اس نے بدلہ لینے کی ٹھان لی اور یوں سلطان نے بہانے سے رتن سنگھ کو بلا کر گرفتار کر لیا۔ رانی پدماوتی کو جب اس کی خبر ہوئی تو وہ اپنے چند سپاہیوں کو ساتھ لے کر رتن سنگھ کو قید سے چھڑوا لائی۔ سلطان کو جب اس بات کی خبر ہوئی تو اس نے جوابی حملہ کرنے کے لیے اپنی فوج لے کر چتوڑ قلعے پر حملہ کرنے کے لیے نکل کھڑا ہوا۔ راجپوت بھی زعفران رنگ کی پگڑیاں پہن کر مقابلے کے لیے سامنے آئے اور بے جگری سے لڑ کر اپنی جانیں دے دیں۔ قلعے میں موجود تمام عورتیں 16 سنگار کر کے اونچے مقام پر چڑھ گئیں اور خود کو چتا میں گرا کر خودکشی کر لی۔ اسے جوہر رسم کہا جاتا تھا۔ یوں یہ کہانی اپنے انجام کو پہنچی اور سلطان نے قلعے کو فتح کر لیا۔ اس واقعے کے بعد سلطان کے مزاج میں سختی بڑھتی چلی گئی اور پھر اس نے اپنے بیٹوں ہجر خان اور شادی خان کو قید کروا دیا اور خود 24 سال کے بعد یعنی 1316 میں انتقال کر گیا۔ علاؤدین کے دور میں بے شمار عمارتیں، مساجد، مینار، قلعے اور باغات بنائے گئے۔ عمرہ کے لیے جاگیروں کی جگہ تنخواہیں مقرر کی گئیں۔ اس کی وفات سے ہندوستان کی پوری سلطنت میں سوگ کی فضا پھیل گئی اور گوشہ گوشہ میں اس مرد جلیل کی موت کا ماتم کیا گیا۔ علاؤدین خلجی کی وفات کے بعد وزیر اعظم ملک کافور نے خلجی کے بیٹوں ہجر خان اور شادی خان کو اندھا کروا دیا اور خلجی کے سب سے چھوٹے بیٹے 6 سالہ عمر خان کو تخت پر بٹھا دیا۔ خلجی کا ایک شہزادہ مبارک خان زندہ بچ نکلا۔ اس نے نہایت ہوشیاری سے ملک کافور کو قتل کروا دیا اور خود بادشاہت کا اعلان کر دیا۔ اس نے باپ کی طرح ہر طرف امن قائم کیا۔ اسی دوران ایک ہندو مسلمان ہو کر امیر خسرو کے نام سے دربار میں اس کا مصاحب بنا۔ مبارک اس پر بہت اعتماد کرتا، لہٰذا اس نے اسی اعتماد کا فائدہ اٹھا کر ایک چال چلی۔ اسی کے کہنے پر سلطان مبارک نے اپنے سگے بھائی ہجر خان، شادی خان اور عمر خان کو قتل کروا دیا۔ امیر خسرو کے حامی ایک دن موقع پا کر محل میں داخل ہو گئے اور 1321 میں مبارک شاہ کو بھی قتل کر دیا۔ یوں مبارک شاہ کے قتل کے بعد خلجی خاندان کا خاتمہ ہو گیا۔ دوستو، آج ہندوستانی میڈیا اور چند نام نہاد فلم میکرز سلطان علاؤدین کو اینٹی انڈین یا ہندوستان سے تعلق نہ رکھنے والا کہہ کر منفی پروپیگنڈا کر رہے ہیں، جس سے شاید ایسا شخص تو دھوکے میں آ سکتا ہے جسے تاریخ کا کوئی علم نہ ہو یا جس نے پہلی بار سلطان علاؤدین خلجی کا نام سنا ہو۔ سلطان کی پیدائش بنگال میں ہوئی تھی، لہٰذا وہ ایک بھارتی ہی تھا۔ مقام حیرت یہ ہے کہ ایسا شخص جس نے تاتاریوں یا منگولوں جیسی خونخوار قوم سے ہندوستان کو بچایا، جو شاید حملہ کرنے میں کامیاب ہو جاتے تو ہندو مذہب کی بنیادیں تک مٹا دیتے، ایسے شخص کے خلاف عوام کو گمراہ کر کے فلموں کے اندر عیاش، عورتوں کا رسیا اور دھوکے باز شخص دکھا کر تاریخ کو مسخ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ہم یہ جانتے ہیں کہ میڈیا پر دکھائی جانے والی ہر چیز درست نہیں ہوتی اور ہر کہانی کے دو رخ ہوا کرتے ہیں۔ سلطان کی تاریخ کو مینوپولیٹ کر کے مسلمانوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچائی گئی ہے، جبکہ راجپوت قوم کو ایک اعلیٰ اور بہادر قوم بنا کر پیش کیا گیا ہے۔ دوستو، اس پروپیگنڈا کا جواب اسی صورت دیا جا سکتا ہے جب آپ سنی سنائی باتوں پر یقین کرنے کی بجائے خود ریسرچ اور تاریخ کا مطالعہ کریں، تاکہ ان پر اعتراضات کرنے والوں کو منہ توڑ جواب دیا جا سکے۔ بھارتی فلم پدماوتی میں لو سٹوری کو دکھانے کا مقصد کسی طرح ہیرو اور ہیروئن کے کرداروں میں جان ڈالنا ہے۔
क्योंकि कोई भी भारतीय फिल्म लव स्टोरी के बगैर चल ही नहीं सकती। इसके अलावा इन फिल्मों में मुसलमान हुक्मरानों को अयाश और बुज़दिल, जबकि भारतीय राजपूतों को एक बहादुर, मजलूम और गैरतमंद कौम दिखाया गया है, जिसका तारीख और हकीकत से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं। जहां एक तरफ इस तरह का प्रोपेगेंडा करने वाले लोग मौजूद हैं, वहीं तारीख का इल्म रखने वाले भी लोग मौजूद हैं, जो अपनी तारीख के हीरोज़ को अच्छी तरह से पहचानते हैं। क्योंकि जो कौमें अपनी तारीख भुला देती हैं, वो सफ़े हस्ती से मिट जाती हैं। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगी और आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आप अपनी राय का इज़हार कमेंट्स में भी कर सकते हैं। मेरा नाम है हसीब शफकत और आप देख रहे हैं हंसी टीवी। मैं मिलूँगा आपसे एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।